زبان دراز جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولے، غیر کھولے تو تب بھی برا، تمہارا کی کھولے تو تب بھی برا، اگر کوئی غیر کھولے وہ بھی مجرم، جو جانتے بوجھتے کھولے وہ بڑا مجرم۔ کاش یہ بات کسی کو سمجھ آئے کس طرح منہج کی حفاظت کرتے ہیں صحابہ کرام، اللہ کے رسول، قرآن، اللہ کی ذات۔ یہ ریڈ لائن ہے، کوئی قیمت نہیں جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولے۔ تم ایک نہیں 10 کلے پہنا دو، وہ جوتی کے نوک پر ہے جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا۔ اس لیے میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو اللہ ذوالجلال نے یہ شان دی ہے، جب ان کا تذکرہ آئے رضی اللہ عنہ ارضا کہنا چاہیے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں جناب فضیلت الشیخ قاری القراء، قاری القرآن، استاد الاساتذہ جناب حضرت مولانا قاری صہیب میر محمدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام ہو۔ والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ أصحاب المعالي والفضيلة، انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، پھر اس کتاب ہدایت کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کے سب سے بڑے مربی اور مزکی، معلم اور مدرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جن شخصیات نے اس ہستی کی رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کو قیامت کی دیواروں تک پوری کائنات کے لیے مثالی بنایا، بلکہ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے ایمان کے لیے ان کے ایمان کو مقیاس و میزان اور پیمانہ قرار دیا۔ وہ ہستیاں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مقتدا بنایا، اسلام کی حالت میں جس نے صحبت اختیار کی اور پھر اسلام کی حالت میں ہی اپنے رب سے جا ملے، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام۔ صحابہ ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے جن ہستیوں کے بارے میں تزکیہ اگر دیا ہے تو رب تعالیٰ نے خود دیا ہے۔
اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت کو حاصل کرنے والے روئے زمین پر اس امت میں سب سے پہلے صحابہ کرام تھے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، فوز و فلاح کی نوید حاصل کرنے والے اگر روئے زمین پر سب سے پہلے لوگ تھے وہ تھے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اولئک حزب اللہ، وہ صحابہ اللہ ذوالجلال کا ہی لشکر تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یہ لقب بھی اگر حاصل کیا تو صحابہ کرام نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، تم 70ویں امت ہو اور سب سے بہترین اور عزت والی امت امت محمد ہے، جس کے صف اول کے اتباع کرنے والے اور اطاعت کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر ہر شخص اپنے حقوق کا رونا روتا نظر آتا ہے، بلکہ حالت یہاں تک پہنچ چکی کہ لوگ جانوروں کے حقوق پر سیمینارز منعقد کراتے نظر آتے ہیں۔ کوئی پرندوں کے حقوق پر سیمینارز کا انعقاد کرتا نظر آتا ہے، لیکن بینگ اے مسلم، ہر مسلمان کی جہاں ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو پہچانے کہ جس طرح اللہ ذوالجلال کے حقوق ہیں، پھر خالق کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ حقوق محمد کریم کے ہیں، پھر ان کے بعد اگر حقوق ہے تو ان ہستیوں کے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، منہج اور منہاج اور مشن کو امت کی طرف منتقل کیا، وہ صحابہ کرام۔ ہم میں سے ہر شخص جو اس بات کا داعی اور دعوے دار ہے کہ مجھے صحابہ سے سچی محبت ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ان صحابہ کرام کو جن کو اللہ ذوالجلال نے رول ماڈل بنایا، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے انہیں نمونہ بنایا، وہ ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کو پہلے پہچانے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ربانی تزکیے کے مستحق ٹھہرائے گئے۔ اللہ ذوالجلال نے اس قدر بڑی ڈگری عطا کی، کل کائنات کی ڈگریوں کو جمع کر لیا جائے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس ڈگری کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جس میں اللہ ذوالجلال نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ وہ اللہ ذوالجلال سے راضی، اللہ ذوالجلال ان سے راضی، جن سے اللہ ذوالجلال راضی ہو جائیں ان پہ اگر کوئی راضی نہیں تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ جس کو رب کی رضا پسند نہیں، جس کو رب کی رضا پسند ہونے کے بعد محمد مصطفیٰ کی رضا پسند نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کے ایمان کو کیسے پسند کرے گا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کائنات کے اندر سب
سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے دور میں ہیں، صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد ان کا درجہ ہے جنہوں نے ان صحابہ کو دیکھا ہوگا جو تابعین ہیں، پھر ان کے بعد ان کا درجہ ہے جنہوں نے تابعین کو دیکھا ایمان کی حالت میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں، جس آیت میں اللہ ذوالجلال نے امت کو یہ بات سمجھائی، اگر آج دنیا کے قواعد و ضوابط کو دیکھا جائے، مڈل کا امتحان لینے والا وہی ہوتا ہے جو کم از کم تو اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، میٹرک ایف اے اور ماسٹر تک امتحان لینے والا وہی ہوتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہو۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے دل کا امتحان لینے کے لیے مخلوق کی ذمہ داری لگائی نہیں ہے، ان کے دلوں کا امتحان لیا تو اللہ نے خود لیا اور ساتھ ہی ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کر۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته۔ اللہ ذوالجلال نے جب پوری کائنات کو پیدا کیا، جب پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا تو سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا۔ اللہ ذوالجلال نے انہیں سرتاج رسول بنا دیا، انہیں چن لیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کے دل کو دیکھنے کے بعد اللہ نے پھر پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے خوبصورت دل اللہ نے پائے تو صحابہ کرام کے دلوں کو پائے۔ فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه۔ اللہ ذوالجلال نے ان خوبصورت دلوں کے مالک صحابہ کرام کو اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے بھی اس گواہی کے ساتھ اپنی گواہی کو ملایا اور فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی۔ لوگوں سنو، جب تک وہ ہستیاں دنیا میں موجود ہوں گی جنہوں نے مجھے دیکھا، میری صحبت اور رفاقت کو پسند کیا، روئے زمین پہ خیر اور بھلائی غالب رہے گی۔ وَلَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَعَى مَنْ رَعَانِي وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي۔ صحابہ کے بعد زمین پر خیر و بھلائی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک ایک بھی ہستی روئے زمین پہ موجود رہے گی جس نے کسی صحابی کو دیکھا، ان کی صحبت کو اختیار کیا۔ واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعا من رعا من رعانی وصاحب من صاحب من صاحبنی۔ جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا اور اس کی صحبت کو اختیار کیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جب تک روئے زمین پہ موجود رہیں گے اللہ ذوالجلال کی طرف سے خیر و بھلائی زمین پر موجود رہے گی۔ گویا صحابہ کا وجود یہ کائنات کے لیے خیر و بھلائی کا ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ اس لیے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا
فرمایا کرتے تھے لموقف احدهم ساعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اگر اسے بیچ دیا جائے تو اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا، اس کو بیچنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے جو ایک گھڑی کسی صحابی نے محمد کریم کے ساتھ گزاری ہے اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کے مقام و مرتبے کو واضح کرتے ہو یہ بھی فرمایا طوبى لمن رآنی وآمن بی۔ اہل علم تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول کا دوسرا فرمان ہے ان فی الجنت لشجرہ، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، یسیر الراکب المدمر السریع فی ظلها 100 سنہ لا يقطعها، 100 سال تک دھڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر اس درخت کی چھاؤں میں دوڑتا رہے تو 100 سال کے بعد بھی اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا۔ اتنی بڑی جنت کے مالک سب سے پہلے اگر کسی کو قرار دیا ہے تو ان ہستیوں کو جن ہستیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کرام سے اگر محبت کرتا ہے تو ان کے مقام و مرتبے کو سمجھے اور ان کے اس حق کو ادا کرے۔ دوسرا حق یہ ہے جن کا مقام آپ نے سنا وہ اس لائق ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی نشانی یہ ہے کوئی انصار صحابہ سے محبت کرے، اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ کوئی انصار صحابہ سے نفرت کرے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، انصار سے محبت کرتا ہی وہ ہے جو مومن ہوتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہی وہ ہے جو منافق ہوتا ہے۔ فمن احبهم احبه اللہ، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے اللہ ذوالجلال کے سامنے، اللہ ذوالجلال کے نزدیک وہ بھی قابل نفرت بن جاتا ہے۔ اس لیے بشر بن حارث کہا کرتے تھے اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں یاد رکھنا سب سے مضبوط عمل جس کی میں حفاظت کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد وہ صحابہ کی محبت ہے۔ بلکہ حیرانگی اس بات پر ہے کہ عبداللہ ابن المبارک کہا کرتے تھے خصلتان من کانتا فی، دو خصلتیں جس انسان کے اندر آ جائیں میں امید کرتا ہوں وہ دو خصلتیں الصدق وحب اصحاب رسول اللہ، ایک زبان کا سچا ہو، ایک اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو۔ ارجو ان ینجو و یسلم، میں اللہ سے امید واسق رکھتا ہوں یہ شخص ضرور نجات پائے گا اور سلامتی قیامت کے دن حاصل کرے گا۔ شاید کہ یہ بات سیدنا انس کی روایت کی روشنی میں عبداللہ ابن المبارک نے کہی ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنتے ہیں ایک آنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا وما اعددت لها، قیامت کی جلدی چاہنے والے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ جواب دیتے ہیں صحابی حب اللہ و رسولی، ایک اللہ کی محبت ہے،
ایک اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ کی رسول گویا ہوئے، فرمانے لگے انت مع من احببت، میرے صحابی خوش ہو جا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے، قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما فرحنا، ہم نہیں خوش ہوئے اسلام کے بعد کسی بات سے جتنا خوش اس بات پہ ہوئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ پھر گواہی دیتے ہیں انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر، لوگوں گواہ رہنا میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ذوالجلال قیامت کو انہی ہستیوں کا ساتھ نصیب کریں گے۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے ایسے اعمال تو نہیں لیکن میری محبت ہے ان ہستیوں کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انت مع من احببت، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت، جس کے بارے میں امام طحاوی لکھتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں لیکن کیسی کرتے ہیں؟ لا نفرط فی حب احد منہم، ہم اللہ کی رسول نے جو بیان کر دیا اپنے صحابہ کے بارے میں اس سے تجاوز کو پسند نہیں کرتے، ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے کسی بھی صحابی کی محبت میں۔ ولا نتبرأ من احد منہم، کسی بھی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ نبغض من یبغضہم، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے ہمارا عقیدہ اور منہج ہے وہ قابل نفرت ہے۔ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور جو ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، ان کے بارے میں زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، ان سے بھی نفرت، یہ ہمارا مشن اور منہاج ہے۔ امام طحاوی لکھتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہمارا مشن اور منہج یہ ہے ہم صرف صحابہ کی خیر اور بھلائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر امام طحاوی نے لکھا کاش جس کا دعویٰ ہے کتاب و سنت اس کا منہج ہے، منہاج ہے، مشن ہے، ان 6 الفاظ کو یاد کر لے، حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، ایکسیلنس کا درجہ ایمان کا ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر، نفاق اور طغیانی ہے۔ اللہ ذوالجلال مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ دے۔ یہ تھا سلف کا عقیدہ، یہ تھا سلف صالحین کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں، جو آج مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت۔ جن ہستیوں کے بارے میں آپ نے سنا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، پھر ان سے محبت کی بات سنی، پھر تیسرا حق یہ ہے کہ انہی ہستیوں کے تذکروں کو عام کیا جائے۔ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کہا کرتے تھے من السنہ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ سنت ہے کہ صحابہ کرام کے محاسن کو بیان کیا جائے، کلہم اجمعین، کسی 1 2 4 1000 کی نہیں، جملہ صحابہ کے محاسن کو بیان کرنا، والکف عن ذکر مساویہم، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں معمولی بھی بات زبان سے نکالنے سے رکے رہنا، یہ مشن ہے، یہ سنت ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا والذی شجر بینہم، اور ہر اس معاملے کا ذکر نہ کرنا جو صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی نوک پلک ہوئی، اگر ان کے کسی استنباط یا استدلال میں کوئی رائے میں اختلاف ہوا،
اس کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں بل حبہم سنہ، صحابہ کی محبت سنت ہے، والدعاء لہم قربہ، ان کے لیے دعا کرنا اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ساتھ یہ بیان کرتے ہیں والاقتداء بہم وسیلہ، ان کی اقتداء کرنا یہی تو وہ ایک بہترین وسیلہ ہے کہ انسان صحیح ایمان کو سمجھ سکتا ہے، اللہ ذوالجلال کے دین کو سمجھ سکتا ہے اور اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تو سمجھایا تھا کہ یہ وہ میرے صحابہ ہیں جب ان کا تذکرہ آ جائے، اذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا، میرے صحابہ جب تقدیر کی بات آئے بحث و تمحیص میں نہ جایا کرو، مومن صرف ایمان لاتا ہے۔ جب ستاروں کا تذکرہ ہو تو کوئی بات نہ کیا کرو کہ یہ ستارہ گردش کرتا ہوا وہاں گیا تو بارش آئی، نہیں، بارش اللہ کی رحمت سے آیا کرتی ہے۔ اسی طرح میرے صحابہ کی بات آ جائے، زبان کو حرکت نہ دینا، اگر زبان پہ آئے تو ان کے لیے دعا، ان کی صحبت کو اختیار کرنے کی تمنا، ان کے ساتھ قیامت کو جنت میں ساتھ رہنے کی خواہش کا ہی اظہار ہو یا اس بات کا تذکرہ ہو۔ یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ اور کہنے والے نے سچ کہا، اذکروا محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے محاسن کا تذکرہ کیا کرو۔ کیوں نہ ایک مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ کرنے والا ہے وہ باب الصدقہ سے جنت میں جائے گا، جو روزہ رکھنے والا ہے وہ باب الریان سے جنت میں جائے گا۔ تذکرہ چلتا رہا، صحابی رسول سیدنا ابو بکر سوال کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی؟ کہا ابو بکر تم ہی تو ہو، ان میں سے تم بھی ہو جن کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، ابو بکر آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ اس صحابی کا تذکرہ کیوں نہ کرے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے عورت سے کہا تھا تم سوال پوچھنے آ گئی ہو، ان لم تجد دینی فاتی ابا بکر، اگر میں دنیا میں نہ رہا میرے بعد اگر سوال کرنا ہو دین کے بارے میں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی دے گا۔ اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کو سامنے بٹھا کے کائنات کے سرتاج نے کہا تھا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر یاد رکھنا تجھے جہنم سے اللہ نے آزاد کیا ہوا ہے۔ اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس ہستی کے ساتھ عمر کا نام بھی شامل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 2 لفظ بول دیے، فرمایا ہما اذنایا، یہ میرے دونوں کانوں کی بنند ہے، فرمایا یہ دونوں ہذان السمع والبصر، جس طرح انسان کی آنکھوں اور اس کے کانوں کا کردار اس کے جسم میں ہے، اسلام کے اندر ابو بکر عمر کا مقام یہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بلایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، کہا علی میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں جائیں گے، ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین، جتنے بوڑھے جنت میں جائیں گے
میرے علی یاد رکھنا، جنت میں جتنے بوڑھے جائیں گے انبیاء اور رسل کے سوا ان سب کے سرتاج ہوں گے تو وہ ابو بکر و عمر ہوں گے۔ اور یہ بات بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، لوگوں یاد رکھنا اللہ عز و جلال نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دیکھیے، استفاء و اجتباء اور سلیکشن دیکھیے، 15 آیات رائے عمر کی ہوتی اللہ اسے قرآن بنا کے اتار دیا کرتے۔ بیت اللہ میں آتے ہیں، اللہ کی رسول سے گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، کیا خیال ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لیں؟ ابھی بات مکمل ہوئی، جبریل کا نزول ہوا، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، رائے عمر کی ہے، قرآن اللہ نے اتار دیا ہے۔ سیدنا عمر تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اگر آپ مومنہ عورتوں کو پردے کا حکم دے دیں، اللہ کے رسول خود سے تو کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کی زبان اقدس، جس ہستی کی زبان اطہر اللہ کی وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی تھی۔ یہ ذی القعدہ 4 ہجری کا واقعہ ہے، ابھی یہ بات عمر نے مکمل کی، جبریل کا نزول ہوتا ہے اور پردے کی آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کی رائے پہ اللہ ذو جلال قرآن اتارتے؟ اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں دیکھتا ہوں جو شیاطین انسانوں میں سے ہے، جو جنوں میں سے ہے، عمر اس سے بہت بھاگتے ہیں، جس راستے میں عمر چلتا ہے شیطان راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر، لوگوں جب سے عمر مسلمان ہوئے ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے؟ دنیا کے اندر کیسر و کسرا کا رعب و دبدبہ تو تھا، لیکن کیسر جب یہ سنتا ہے عمر کا نام ایلچی کو بھجواتا ہے، ذرا پتہ تو کرو کون ہے عمر، انہو قد اکل کبیدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ دیکھنے والا آ کے دیکھتا ہے ریت پہ لیٹا ہوا انسان، پتھر کو تکیہ بنانے والا وہ عمر ہے جس کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ وقت رات کو باہر نکلتے ہیں، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، پوچھا کیا لینے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مسافر ہوں، خلیفۃ المسلمین کو ملنے آیا ہوں۔ کہا کیا لینا ہے؟ کہا بس کام تھا لیکن پریشان ہوں، خیمے میں میری بیوی ہے اور امید سے ہے شاید کہ اللہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ خلیفہ وقت واپس پلٹتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ان کو اٹھایا اور کہا الخیر قد ساقہ اللہ الیکی، سنو ایک نیکی کھینچ کے اللہ تمہارے گھر میں لے آئے ہیں۔
تربیت ہو تو ایسی، خاتون اول ہو تو ایسی، خلیفہ ہو تو ایسا، حکمران ہو تو ایسا. اٹھتی ہیں فابتسمت فقالت ابشر، مسکرا کے کہتی ہیں خوش ہو جائیے، کیا حکم ہے میرے لیے. اٹھی وضو کیا، خلیفۃ المسلمین کے ساتھ چل رہی ہیں، کوئی تجربہ نہیں. ایز اے گائنی ڈاکٹر عمر بن خطاب کہتی ہیں جاؤ عورت کے پاس، خیمے میں ان کو بھیجا، خود لکڑیوں کو چن رہے ہیں. کھانا بنایا، اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے. کھانا پکا کے اس کے خامند کے حوالے کیا، اپنی گھر والی کو لیا، اس کو کہا جاؤ آنسہ اپنی بیوی کے پاس پہنچو. گھر آئے، آج اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے. واپس پلٹے، سجدے میں گر گئے. کون؟ خاتون اول، خلیفہ وقت، اور رو رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے آج رات بھی اس نیکی کی توفیق تو نے عطا کر دی. آج اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس سے شیطان دوڑتا ہے. آج اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں روایات کو جمع کیا جائے تو 22 مرتبہ جنت کی بشارت حاصل کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے تذکروں کو عام کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں صحابی کہتے ہیں رات کو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے تھے، ساری رات ہی گزر گئی اور اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، اے میرے مالک میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اس ہستی کے تذکرے کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس ہستی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آج اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا يحبك الا مؤمن، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، ولا يبغضك الا منافق، اے علی یاد رکھنا تجھ سے نفرت منافق ہی کرے گا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذى علیا فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی. بلکہ تیسری روایت کے لفظ ہیں عاد اللہ من عاد علیا، جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے گویا اللہ ذوالجلال سے دشمنی رکھنے کا ارادہ کیا ہے. آج اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جو چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ 8 سے 10 سال کا بچہ جب مسلمان ہوتا ہے دیکھیے اللہ نے ایمان کیسا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کر کے آؤ. سیدنا علی عمر دیکھیے جواب دیکھیے، جواب دیتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا. آج اس کی طرف سے آنے والے دین کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. آج اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کو سیدنا حسن کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنے پاس بٹھا کر ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، جس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہوگی. اور اس سردار نے سرداری کا ثبوت دیا تھا. منبر سے نیچے اترے، آگے بڑھے، سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے، عذاب سے بچا دے. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا،
اس کے ذریعے بھی ہدایت نصیب فرما لوگوں کو۔ آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ سے پکڑا، کہا اس منبر پہ میرے والد بیٹھا کرتے تھے، آ جائیے آج آپ بیٹھیں گے۔ آج اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ جا رہے تھے سیدنا حسین، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نے دیکھنا ہے جنتی تو یہ حسین جا رہا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین۔ آج وہ فرشتہ آیا ہے جو پہلے آج تک زمین پر نہیں آیا اور مجھے یہ خوشخبری دے کے گیا ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت میں جتنے نوجوان ہوں گے، جنت میں نوجوانوں کے سرتاج یہ جنتی شہزادے ہوں گے تو حسن و حسین ہوں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا۔ یاد رکھنا یہ تو بیٹے ہیں جو جنتی سرتاج ہیں جوانوں کے، ان کا والد علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے بہتر ہے کیونکہ وہ باپ ہے، وہ چوتھے خلیفہ ہے۔ آج تذکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کیوں نہ کرے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ قیامت کا دن ہوگا، جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی تو سیدہ فاطمہ الزہرا ہوگی۔ آج سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں ہے، جو گھر سے چلتی ہے، 55 سال عمر ہے۔ آج نوجوان غار حرا پہ جائے، اگرچہ کچھ جانے کا حکم نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، لیکن شوق کی بنیاد پہ کچھ آئے، جوان کی جوانی کو پتہ چل جاتا ہے۔ 55 سال کی عمر ہے، ٹفن ٹائپ ایک برتن لیتی ہے، کائنات کے سرتاج کے لیے کھانا لے کے گھر سے نکلتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابھی وہ غار حرا میں پہنچتی نہیں، اللہ کی طرف سے جبریل غار حرا میں پہلے پہنچتے ہیں، جا کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں ان ہذہ خدیجہ قد اتتک، یہ سیدہ خدیجہ تشریف لا رہی ہے، معها اناء فیہ طعام او شراب، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں کھانا پینا ہے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ، جب آ جائے سیدہ خدیجہ، فَقْرَ عَلَيْهَ السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، کائنات کے سرتاج، میں سرتاج ملائک، آپ سرتاج رسل، خدیجہ آئے تو کہہ دینا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وَمِنِّي، میں سرتاج ملائک ہوں، میرا بھی سلام پیش کرنا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ من قصب لا نصب فیہ ولا صخب، اور خوشخبری بھی سنا دینا جنت میں ایسے گھر کی جس میں کوئی تکاوٹ اور شور نہیں ہوگا۔ اس سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کرے، اس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کرے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انتی زوجتی فی الجنہ، عائشہ صرف دنیا میں ہی نہیں تم جنت میں بھی میری بیوی ہو۔ اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کی طہارت، جس کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ نے پورا رکوع اتارا۔ کائنات کے اندر کوئی بھی حافظ قرآن، کوئی بھی قاری قرآن جب تک عائشہ صدیقہ کی طہارت پر اترنے والی، پاک دامنی پر اترنے والی آیات کی تلاوت نہیں کرتا، وہ حافظ نہیں بنتا، وہ قاری نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے رسول کے اس فرمان کو غور سے سنیے کہ عائشہ جنت میں مجھے خوشخبری جو دی گئی ہے کہ تم جنت میں میری بیوی ہو، مجھ پہ موت کی سختیاں آسان ہو گئی ہے۔ آج اس ہستی کے بارے میں تذکرے نہ ہوں تو ایمان کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی، کس کا میں تذکرہ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، لوگوں روئے زمین پہ میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دلی کرنے والا اگر کوئی ہے، نرمی کرنے والا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔
واشدهم فی امر اللہ عمر، اور دین میں مضبوط اگر کوئی ہے تو سیدنا عمر ہے، واصدقهم حیاء عثمان، اگر کائنات میں سب سے سچا حیا صحابہ میں سے کسی کو ملا ہے تو وہ عثمان ہے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرے صحابہ میں مختلف صلاحیتیں ہیں لیکن قضا فیصلے کی طاقت جو اللہ نے سیدنا علی کو عطا کی ہے وہ کمال کی ہے، وَعَلَمْهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حلال و حرام کی ڈیپتھ کو جاننے کے لیے جو صلاحیت معاذ بن جبل کو اللہ نے عطا کی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، میرے صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، جن کے پاس اللہ کی رسول تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جاؤ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ صحابی کہتے ہیں اللہ سمانی لک، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ قال اللہ سماک لی، میرے صحابی تیرا نام لے کے رب نے کہا ہے۔ صحابی رسول ابی بن کعب رونے لگ جاتے ہیں خوشی سے، آج ان صحابہ کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ہر امت کے امانت دار ہیں لیکن میری امت کے سب سے بڑے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ آج صحابیات کا تذکرہ شروع کرے، راتیں گزر سکتی ہے، تذکرے ختم نہیں ہوں گے۔ صرف ام سلیم کا واقعہ اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہی ملٹی ڈیمینشنل عورت تھی، اکیلی گھر میں ہے، اکیلا بیٹا ہے، بیمار ہے، فوت ہو گیا، شور نہیں مچایا، واویلا نہیں کیا، بین نہیں کیا، کپڑے نہیں پھاڑے، بلکہ کیا کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، غسلتہ، حنطتہ، کفنتہ، خود ہی غسل دیا، خود ہی کفن پہنایا، خود ہی خوشبو لگائی، لٹا دیا۔ خامن گھر میں آئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہ آتے ہی لپٹ کے رو رہی ہے، نہیں، صبر دیکھیے، برداشت دیکھیے، ایمان دیکھیے، اللہ کے فیصلوں پر رضامندی دیکھیے۔ خامن پوچھتے ہیں کیف ابنی، بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے؟ جواب دیتی ہیں اہدأ ما کان، پہلے سے سکون میں ہے۔ خامن مطمئن ہو گیا، گھر میں بیٹھا، اسی طرح کھانا لے کے آئیں، کھانا پیش کیا، ثم تجملت لہو کما تجملت لہو من قبل، کچھ وقت گزرنے کے بعد خامن کے پاس آئیں اور آ کے ایک سوال کرتی ہیں، سوال سننے والا ہے، لو ان قوما استعاروا شیئا، اگر کسی قوم نے کوئی ادھار چیز لی ہو تو انہیں واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہنے لگے واپس تو کرنی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں الہم یمنعوہ، کیا ان کے لائق ہے کہ وہ کہیں کہ امانت نہیں واپس کرنی؟ قال بئس ما قالوا، بڑی بری بات ہے، جو قرض دیتا ہے، جو امانت دیتا ہے، امانت بھی واپس کرنی چاہیے، اور قرض دینے والے کے بھی دو ہی جواب ہے، انما جزاء السلف الحمد والاداء، وقت پہ قرض واپس کیا جائے اور ڈھیروں دعا دی جائیں کہ یہ مصیبت کے وقت میرے کام آیا۔ اس عورت نے کہا حب ابنک، اللہ نے بیٹا امانت دیا تھا واپس لے لیا۔ آج ان صحابیہ کا تذکرہ کیوں نہ ہو؟ سرتاج رسول جنت میں جاتے ہیں، چلتے چلتے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ جنت میں جا رہے ہیں، اللہ کے رسول آواز سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی، پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا حارثۃ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، خوشبو آتی ہے۔ جبریل خوشبو کس بات کی ہے؟ کہا هذه الرمیصہ، هذه الغمیصہ، یہ صحابیہ آ رہی ہے جس نے دنیا میں صبر کر کے دکھایا، چلتی زمین پر ہے،
اور ان کی خوشبوئیں جنت پہ پہنچتی ہے۔ ان ہستیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے تو کن کا تذکرہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا پہلا حق یہ سنا آپ نے کہ ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ ان کا دوسرا حق یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد پوری کائنات سے بڑھ کر ان سے محبت کی جائے۔ ان کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے تذکروں کو عام کیا جائے۔ آج اگر دنیا کے اندر کسی نے مقام حاصل کرنا ہے، اولادوں کی تربیت حاصل کرنی ہے اور اولادوں کو نیک بنانا ہے، ایوب السختیانی کی بات کو یاد رکھے۔ وہ کہا کرتے تھے من احب ابا بکرین، جو سیدنا ابو بکر سے محبت کرتا ہے فقد اقام الدین، سمجھ لو اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنے قیامت کے دن جنت کے راستے کو بالکل واضح کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے تو اللہ ذوالجلال سے روشنی طلب کر لی۔ ومن احب علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے علی سے محبت کی سمجھ لے اس نے ایمان کے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى فی اصحاب رسول اللہ، جس نے تمام صحابہ کے بارے میں اچھی باتیں کہی فقد بریء من النفاق، یاد رکھے وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ علیہم، اللہ راستہ ان کا چاہیے جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ کو کھولتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ ہماری نماز کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور فاتحہ کے اندر میں اور آپ مانگتے ہیں اللہ نبیوں کا راستہ دے، صدیقین کا راستہ دے، شہداء کا راستہ دے۔ عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے، سیدنا علی بھی شہید ہوئے، سیدنا حسن بھی شہید ہوئے، سیدنا حسین بھی شہید ہوئے۔ ہم تو مانگتے ہیں راستہ کن کا؟ جن پر اللہ ذوالجلال نے انعام کیا، وہ انبیاء و رسل ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اور قیامت کو یہ کتنا ہی پیارا ساتھ ہوگا میرے معزز اور مکرم بھائیوں۔ چوتھا حق یہ ہے جس طرح ان کے تذکروں کو عام کرنا ضروری ہے، ان کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ، ان کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ کیسا نمونہ؟ اطاعت ہو تو ایسی۔ سیدنا عبداللہ ابن رواحہ مسجد کے باہر ہیں، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے کسی صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ جو مسجد میں تھا۔ صحابی عبداللہ ابن رواحہ، دوسری روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود، مسجد کے باہر بیٹھ گئے۔ خطبہ ختم ہوا، پوچھا آپ کیوں باہر بیٹھے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سنا تھا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ کہا میں نے آپ کو تو کہا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر میرے کانوں نے سنا ہو کہ محمد کریم نے فرمایا ہے بیٹھ جاؤ، پھر عبداللہ ابن رواحہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولی، اللہ تیرے اس شوق کو اور بڑھا دے، تب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کتنے اچھے ہو۔ صحابہ کو اپنے لیے نمونہ بناؤ جس طرح انہوں نے محمد مصطفیٰ کو نمونہ بنایا۔ صحابی بیعت کرنے جاتے ہیں، معاویہ بن قرہ یہ باپ بیٹا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کی۔ راوی روایت کرتے ہیں یہ اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا، بعد میں بیان کرتے ہیں بس ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قمیض کا یہ بٹن کھلا ہے۔ راوی کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَبْنَهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَارَهُمَا، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، میں نے معاویہ اور اس کے بیٹے کو دیکھا وہ یہ بٹن کھلا ہی رکھتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول کو ایسا دیکھا ہے۔ عورتیں اور مرد اکٹھے جا رہے ہیں، آپ نے صرف ایک مرتبہ فرمایا استأخرن، اور تو پیچھے ہٹ جاؤ، لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافات الطریق،
تمہارے لائق نہیں ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلو، تمہارے لائق یہ ہے کہ راستوں کے کناروں پہ چلو۔ صحابی کہتے ہیں اس ایک مرتبہ کے بعد صحابیات کا یہ طریقہ تھا کہ وہ راستوں کے کناروں پہ چلتی، حتی ان ثوبہا لیتعلق بالجدار من شدت لسوقہا بے، صحابیات کی چادریں دیواروں کے ساتھ الجھ جاتی، دوبارہ راستوں میں چلنے کی انہوں نے خواہش نہیں کی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کو نمونہ بنایا، ایک مومنہ عورت کو مومنوں کی ماں کو نمونہ سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ سنا اللہ کے رسول سے، من صلی سنتی عشرۃ رکعہ، جس نے 12 رکعتیں پڑھ لی فی یوم و لیلہ، دن اور رات میں، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدہا ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر کے بعد، 12 رکعتیں پڑھنے والے کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ آج یہ پیغام ہے ان پیارے بھائیوں کے لیے جنہوں نے چور دروازے بنا رکھے ہیں کہ نہ جانے سنتیں موقدہ ہیں کہ غیر موقدہ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ 25 سال نوکری کرنے والا بسا اوقات گھر نہیں بنا سکتا، قبر پہلے بن جاتی ہے۔ مومنوں صحابہ کی زندگیاں دیکھو، ہر روز جنت میں گھر بنایا جا سکتا ہے، جس طرح صحابہ کرام اور صحابیات نے بنایا۔ صحابیات مومنوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی کبھی یہ رکھتے نہیں چھوڑی۔ عنبسہ روایت کرتے ہیں سیدہ ام حبیبہ سے، وہ کہتے ہیں جب سے مومنوں کی ماں سے یہ بات سنی کبھی یہ رکھتے نہیں چھوڑی۔ عنبسہ سے روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں عمر بن عوس کہ میں نے جب سے عنبسہ سے یہ روایت سنی ہے آج تک میں نے یہ رکھتے نہیں چھوڑی۔ یہ چوتھا حق ہے، صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں رول ماڈل بناؤ، اپنی زندگی میں ان کو نمونہ سمجھو، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تمہارا ایمان اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا پرانے زمانے میں مائیں صحابہ کے قصے سناتی، انبیاء کے قصے سناتی، لوگوں بچوں کی تربیت ہوا کرتی۔ آج نہ ماں کو پتا ہے کہ بیٹا کہاں، نہ باپ کو پتا ہے کہ بیٹی کہاں۔ جہاں صحابہ اور صحابیات کے ناموں کی بجائے ہر ایک کی فیس بک ہے، ہر ایک اپنے مشغلے میں مشغول ہے، وہاں صحابہ کی جیسی تربیت کیسے ہوگی؟ حق یہ ہے پلٹ کے آ جاؤ، ان صحابہ کی زندگیوں کے لیے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ گھر میں نکالیے، انبیاء کے قصے پڑھ کے سنائیے اولاد کو۔ 24 گھنٹوں میں یہ تو کیا ہی جا سکتا ہے۔ تم ٹی وی لاؤنج بناتے ہو، کبھی سیرت لاؤنج بھی بنا لیا کرو، اس کا نام قرآن لاؤنج بھی رکھو، حدیث لاؤنج بھی رکھو۔ صحابہ کرام کے درخشاں پہلو کوئی کتاب اٹھا لو، کسی صحابی کا زندگی کا قصہ سناؤ، شاید کہ ایک قصہ تمہاری اولاد کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے۔ 5واں حق ان صحابہ کرام کا یہ ہے، اگر میرا دعویٰ ہے کہ میں صحابہ سے سچی محبت کرتا ہوں، اگر میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، تو پھر ان صحابہ کا دفاع کرنا ہر اس مسلمان پہ حق ہے جس کی گردن میں تازہ خون دوڑتا ہے، جس کی سانس چل رہی ہے، جس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سبب کیا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر روئے زمین پہ کوئی نہیں آیا، نہ قیامت تک آئے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا یہ ہے، فرمایا من سب اصحابی
فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر پوری کائنات کی لعنت ہے۔ کتاب و سنت کی بالادستی کو قائم کرنے والے یہ احباب بیٹھے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کتاب و سنت ہمارا منہج ہے، کتاب و سنت کے منہج کے حامی، ان کے لیے ضروری ہے صرف 4 باتیں یاد رکھیں دفاع کے موضوع پر۔ ایک بات جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام ابو زرع نے فرمائی تھی، اگر سچ ہے کہ تمہارا مسلک صحیح ہے تو پھر مسلک جو نقل کرنے والے ہیں ان کی باتوں پہ بھی غور کرو۔ امام ابو زرع رازی کہا کرتے تھے اذا رأيت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، جب تمہیں کوئی نظر آئے کہ کوئی کسی صحابی کا نقص بیان کر رہا ہے، فاعلم انہ زندیق، یقین کر لینا یہ زندیق ہے، یہ بے دین ہے۔ کون؟ جو صحابہ کے نقائص بیان کرتا ہے۔ کوئی کتاب و سنت کی بالادستی قائم کرنے والا بھی زبان کھولے گا یہ فٹ اس میں بھی ہوگا، کوئی اور کہے گا اس میں بھی فٹ ہوگا۔ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے اذا رأیت الرجل، جب تم دیکھو کسی ایسے آدمی کو کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں برائی بیان کر رہا ہے، فاتہمہ علی الاسلام، اس کے اسلام پہ تہمت لگانا۔ اور صارم المسلول کی عبارت تو یہ ہے، صارم المسلول کی عبارت تو یہ ہے لا اراه مسلما، میں تو اس کا مسلمان نہیں سمجھتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور حیرانگی اس بات پہ ہے بشر بن حارث امام سرخسی کیا کیا لکھ گئے۔ وہ کہا کرتے تھے امام سرخسی من طعن فیہم فہو ملحد منابد للاسلام، جو صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشریح کرتا ہے ملحد ہے، بے دین ہے، وہ دین کو چھوڑنے والا ہے۔ بشر بن حارث کی بات کا میں ترجمہ کیا کروں؟ وہ کہا کرتے تھے من شتم اصحاب رسول اللہ، جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے وہ کون ہے؟ یہ بشر بن حارث کی عبارت سنیے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعْمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ روزہ رکھے نماز پڑھے اس کا گمان بھی ہو، اسے یاد رہنا چاہیے قرآن کی اس آیت کو۔ ایک صحابی کو ایک شخص نے کہا تھا مَا هَؤُلَاءِ الْقُرَّاء اجبننا عند اللقاء، یہ دیکھو قرآن پڑھنے والے صحابہ جب جہاد کا وقت آتا ہے بزدلی دکھاتے ہیں، بس کھانے کی ہی بات ہے۔ صحابی نے کہا تھا کذبت لعمر اللہ، جھوٹ بول رہے ہو تم، میں ابھی اللہ کے رسول کو تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ صحابی دوڑ کے خیمے کی طرف جاتے ہیں، صحابی خیمے میں نہیں پہنچتے، جبریل پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہو جاتی ہے قل ابی اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو، اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے تو کفر اختیار کر لیا، معذرت کرنے کی کیا اب ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا ارتحلوا، جس جگہ پہ صحابہ کے بارے میں، جس جگہ پہ اہل علم کے بارے میں، اہل قرآن کے بارے میں زبان درازی ہے، محمد مصطفیٰ اس جگہ نہیں بیٹھے گا۔ سواری پہ سوار ہوئے، صحابی بیان کرتے ہیں، اونٹنی دوڑتی ہے، پتھر اڑتے ہیں، وہ شخص دوڑ کے آتا ہے، کہتے یا رسول اللہ انما ہی سوالب، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ تو آپ ہاتھ سے کہہ رہے ہیں قل اب اللہ وآیاتی ورسولی کنتم تستہزئون، تو اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر سے مذاق کرتے ہو۔
اللہ ذوالجلال نے اپنا مذاق سمجھا، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کو اپنی آیتوں کا مذاق سمجھا، اللہ کے رسول کا مذاق سمجھا۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت صحابہ کو نہیں دیکھتے، اپنی کرسیوں کو دیکھ کر کسی بھی ایسے انسان کو اس بات کا متقاضی کرتے ہیں کہ اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں۔ وہ زبان دراز جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولے، غیر کھولے تو تب بھی برا، تمہارا کی کھولے تو تب بھی برا، اگر کوئی غیر کھولے وہ بھی مجرم، جو جانتے بوجھتے کھولے وہ بڑا مجرم۔ کاش یہ بات کسی کو سمجھ آئے کس طرح منہج کی حفاظت کرتے ہیں صحابہ کرام، اللہ کے رسول، قرآن، اللہ کی ذات۔ یہ ریڈ لائن ہے، کوئی قیمت نہیں جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولے۔ تم ایک نہیں 10 کلے پہنا دو، وہ جوتی کے نوک پر ہے جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا۔ اس لیے میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو اللہ ذوالجلال نے یہ شان دی ہے، جب ان کا تذکرہ آئے رضی اللہ عنہ ارضا کہنا چاہیے۔ جس طرح یہ 5 حق سنے ہیں، 5 سبق میں صحابہ کی زندگی کے دہرانا چاہوں گا، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے۔ آ جاؤ صحابہ جیسا اخلاق بنا لو۔ ریاکاری، شہرت، واہ واہ، اس سے بچ جاؤ۔ آج پیسے دے کر نعرے لگوانا، اس بات پہ خوش ہونا، اس بات پہ اترانا چھوڑ دو۔ یہ عادت عوام کی بدلو کہ جب تک نعرہ نہیں لگے گا بات نہیں ہوگی۔ ہمان جذباتی دین نہیں ہے، ہمارا دین ٹھوس دلائل و براہین پر کھڑا ہے۔ دلائل و براہین ایسے ہیں، کسی نعرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ممبر و محراب پہ بیٹھ کر، ممبر و محراب پہ بیٹھنے والا، اس میں آنے والے کی ذمہ داری ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے، جس طرح ابو بکر نے کیا۔ کان اذا ذکی احد من اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے صحابی جس کی کسی کی تعریف کی جاتی وہ پھولتا نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا یہ ہے میرا اصل دوست، بلکہ وہ کیا کہتا؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میں نے ان کو نہیں کہا، جو یہ میرے بارے میں کمنٹس پاس کر رہے ہیں اللہ میرا مؤاخذہ نہ کرنا۔ واغفر لی لما لا يعلمون، اے اللہ وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ، یہ ان لوگوں کا گمان ہے میرے بارے میں، اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ تو جانتا ہے یہ نہیں جانتے، اگر میری کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی معاف فرما دے۔ آئیے منہج صحابہ کو اختیار کیجئے، یہ سبق ہے صحابہ کی زندگی میں۔ کوئی تعریف کرتا وہ پھولتے نہیں تھے، کوئی مذمت کرتا، کوئی حق بیان کرتا اس کو پوری زندگی کے لیے دشمن نہ بناتے۔ جس طرح تمہارے رویے بن چکے، کسی کی زبان سے لفظ نکلا نہیں، تمہاری نظروں سے گرا نہیں، لوگ چھت سے گر کے بچ جاتے ہیں، لیکن آج رویہ یہ ہے جو کسی انسان کی نظروں سے گر گیا اس کی بچنے کی امید نہیں، اس کو جرت کیسے ہوئی؟ یہ صحابہ کا مشن نہیں تھا۔ جنت کی بشارت پانے والے عبد الرحمن ابن عوف جن کو ایک شخص نے کہا تھا بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو، مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، اور میری صحیح پہچان تو تو نے ہی کی ہے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھنی ہے، سبق یہ ہے برداشت کرنا سیکھو۔ کوئی گالی دے، کوئی مذاق کرے، کوئی مذمت کرے، کوئی بات کہے، اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح کرو، نہیں تو دعا دے دو۔ حسن بصری بھی تو سیکھے تھے تو صحابہ سے ہی سیکھے تھے۔ کسی نے ان کو گالیاں دی، وہ مٹھائی، اس وقت کی مٹھائی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر گئے، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا تحفہ دینے آیا ہوں۔ پوچھا تحفہ کس بات کا؟ جواب دیتی ہے سیدنا حسن بصری، سنا تھا کہ بڑی نیکیاں آپ نے دی ہیں، میں نے کہا جو میری نیکیوں کا بندوبست کرتا ہے چلو میں اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں۔ اگر طریقہ سیکھنا ہے تو ہی بات کو میں دہراؤں گا،
جو عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس نے زندگی کا کوئی طور طریقہ اختیار کرنا ہے وہ طور طریقہ اختیار کرے صحابہ کا۔ کانوا خیر ہذہ الامہ، اس امت میں سب سے بہترین وہ تھے، اعمقها علما ابرها قلوبا واقلها تکلفا واحسنها حالا۔ روئے زمین پر ان جیسا علم اللہ نے کسی کو عطایا نہیں، روئے زمین پہ اللہ نے اتنے نیک دل کسی کو دیے ہی نہیں، فطرت کے مطابق اس سے چلنے والے دنیا میں پیدا ہوئے ہی نہیں۔ سب سے خوبصورت ایمانی کیفیت جو عطا ہوئی ہے تو صحابہ کو، اس لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، ان کے طور طریقے، ان کی مشابہت، ان کے اخلاق، ان کو اختیار کرو۔ وہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ وَاللَّهِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ صراط مستقیم پر گامزن تھے۔ تیسرا سبق جو میں صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ کے سامنے اور اپنے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا سَيَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجْرِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ابھی اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا۔ دیکھتے ہی ایک شخص کو دیکھا گیا جس کے دائیں ہاتھ میں کھونٹی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتی ہے، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی گر رہا ہے۔ نہ فوت ہوئے، نہ قبر، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، جنت کی بشارت۔ صحابی گھر گئے، 3 دن رہے، کہا کیسے آئے تھے؟ کہا یہ پتہ کرنے آئے تھے جنت کی بشارت کیوں میری ہے، لیکن دیکھتا ہوں جو تہجد آپ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی فرق نہیں دیکھا۔ فلما ولیت دعانی، جب جانے لگا تو انہوں نے بلا لیا، کہا سنو ہو سکتا ہے نفع مل جائے۔ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں نے آج تک اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں رکھا۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرا نہیں۔ وَلَا أَحْسُدُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک حسد نہیں کیا۔ یہ صحابہ کی زندگیوں کا ایک سبق ہے، حسد چھوڑ دو۔ الحسود لا يسود، حاسد کبھی بادشاہ نہیں بنتا، حاسد دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، پہلے اپنا کلیجہ جلاتا ہے۔ رب کے فیصلوں پہ منہ بنانا یہ کوئی کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں سینوں کو صاف کر لو، یہ گرے چھوڑ دو، آ جاؤ صحیح منہج پہ۔ ہر مسلمان کی عزت کرنا سیکھو، ہر مسلمان کو احترام دینا سیکھو، مت یہ تفرقے ڈالو یہ فلاں صوبے کا ہے، یہ فلاں صوبے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں تنظیم کا ہے۔ تمہارا جی چاہے تو تم کسی ذلیل سے ذلیل انسان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا جی نہ چاہے کتاب و سنت کے بالادستی رکھنے والے کبھی ساتھ کھڑا نہ کرو۔ یہ کوئی میئر نہیں ہے، میئرز وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیے، یا وہ قرآن ہے یا وہ حدیث ہے۔ یہ 2 ہی قاعدے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں 2 چیزوں کو اختیار کر لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، ایک اس کے رسول کی بات کو اور عمل کو مضبوطی سے تھام لو۔ صحابہ کرام میں سے اس صحابی کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت بھی دی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو اللہ کے رسول چل رہے تھے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے چل رہے ہیں؟ کہا میرے صحابہ 70,000 فرشتے اس صحابی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آج یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے نہیں، ان صحابہ کے اعمال کے اختیار کرنے کی بات ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چوتھا سبق جو صحابہ کرام کا سبق تھا، جو آج ہم بڑی تیزی کے ساتھ بھولے ہی نہیں، اپنی اولادوں کو بھلا بھی بیٹھے۔ صحابہ کرام جن کی نماز کی محبت، جن کی عبادت کی محبت، جن کے اندر للہیت کیا کمال کی تھی، ان کی تو کیا ہی کہنے، ان سے پڑھنے والے اور ان سے سیکھنے والوں کی ہی بات کیا کرے۔ صحابی نے اپنے بچے سے یہ کہا تھا، اَأَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى اَأَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی ہے کہ ابا جان آج رہ گئی ہے؟ جواب سنیے گا صحابہ کا، یہ آج میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے تیری نماز تکبیر اولا سے رہ گئی ہے، لَمَا فَاتَكَ خَيْرٌ مِّن مِّئَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْعُيُونِ، بیٹا اگر 100 اونٹنیاں مجھے مل جاتی سیاہ آنکھوں والی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیری تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہوتی۔ نہیں سمجھ آئی ہوگی، میں آج کل کے اعتبار سے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آج V8 کتنے کی آتی ہے؟ یہ 8 کروڑ 64 لاکھ روپے کی ایک گاڑی، اس وقت اونٹنے کی قیمت اتنی ہی تھی۔ 100 گاڑیاں کسی کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے، کیز حوالے کر دی جائے تو اتنی خوشی نہیں ہونی چاہیے جتنی خوشی اپنی اولاد کی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہونی چاہیے۔ آج میں نے اپنی اولاد کا خیال نہ کیا، نہیں پتا میرا بیٹا نماز با جماعت پڑھتا ہے کہ نہیں، کون سا منہج، کون سی صحابہ کی محبت، کون سا دعویٰ کتاب و سنت۔ میرا بیٹا شیو کرتا ہے، میرا بیٹا پرواہ نہیں کرتا، اس کی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہے۔ کس منہج کی ہم بات کرتے ہیں، کس منہج پہ ہم پیرا دے رہے ہیں؟ ادھر دیکھو، کہنے والا تھا سلیمان ابن مہران، لم تفت التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال گزر گئے، تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں تو 50 سال گزر گئے۔ مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلے صف میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ آج ابن سماع کہاں سے ڈھونڈ کے لائے جو کہتے تھے 40 سال گزر گئے، کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ میں مانتا ہوں یہ مشغولیات ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ سے زیادہ تو کوئی مشغول نہیں ہے۔ وہ تو جب رات کو کھڑے ہوتے تو پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، اگر کائنات کا سرتاج بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ میں درد دل سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے، صحابہ کرام کی محبت میں اجتماع رکھنے والوں، یاد رکھو یہ روشن چہروں کے بارے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان کو صحابہ کا ساتھ نصیب فرما اور صحابہ جیسی عبادت بھی نصیب فرما۔ آخری بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم، ان کی صحبت اور رفاقت دنیا میں تو نہ مل سکی۔ عبداللہ ابن المبارک کی بات کو سنانا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو، تمہارا دل نہیں اکتا تھا، وحشت نہیں ہوتی؟ تو کہنے لگے اکون مع اصحاب رسول اللہ، میں تو یہ وقت سپینڈ کرتا ہوں تو صحابہ کرام کے ساتھ۔ وہ کہا وہ کیسے؟ کہا حدیثیں کھول لیتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، صحابی نے یہ بیان کیا، اس صحابی نے یہ بیان کیا، وحشت کیسی، یہ اکیلا پن کیسا جو اس وقت لذت آتی ہے وہ کسی اور جگہ جانے سے تو نہیں آئے گی۔ دعا ضرور کیجئے گا مولا کریم سے، اے اللہ وہ وقت بھی ہمیں نصیب فرما جس طرح دنیا میں ان کے تذکروں میں رطب اللسان ہیں،
اللہ قیامت کو ان کی رفاقت بھی نصیب فرمانا۔ الہ العالمین ان صحابہ کرام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بھی رفاقت نصیب فرمانا اور اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما دے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت صحابہ کرام کی تربیت کے مطابق کرنے والے بن جائیں۔ کلاس میں بیٹھا ایک بچہ جس سے سوال استاد نے کیا، بیٹا کیا بنو گے؟ اس نے کہا ڈاکٹر بنوں گا۔ استاد نے اپریشیٹ کیا، کہا بیٹا بہت اچھا۔ بیٹا تم کیا بنو گے؟ کہا میں تو انجینئر بنوں گا۔ کہا بیٹا تم بھی بہت اچھے۔ ایک تیسرا بولا سر میں بھی بننا چاہتا ہوں۔ بیٹا تم کیا بنو گے؟ سر میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ٹھٹر کے رہ گیا استاد، بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا روئے زمین پہ محمد مصطفیٰ کے بعد اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، میں تو وہ بننا چاہتا ہوں۔ معصوم بچہ تھا۔ یہ ماں باپ ہی سکھاتے ہیں، دل میں یہ محبتیں پیدا کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں اس وعدے کے ساتھ بات ختم کروں گا، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کی زندگی پڑھیں گے؟ نہیں بولے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں۔ اپنے بچوں کا خیال کریں گے، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنا اور کروانا، اس کے بارے میں اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ، توفیق اس نے دینی ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والے میں اور آپ بن جائیں اور ہماری اولادیں، تو سمجھ لے آج یہ وقت جو ہے ہمارا کامیاب ہو گیا۔ اور آئندہ سے صحابہ کرام کی محبت اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرنے کی اگر ہم نے کوشش شروع کر دی تو سمجھ لیں یہ جلسہ کامیاب ہے، اور یہی مقصود ہوتا ہے بیٹھنے کا۔ مولا کریم جس طرح یہاں یہ بیٹھے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اپنے والدین اور اولادوں کے ساتھ جمع فرما، اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ مولا کریم ہمارے سب کے محبوب اور مخدوم ملک پاکستان کے محسن محقق عصر فضیلت الشیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ ویرعاہ ومتعنا اللہ بطول حیاتی، اور فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ ویرعاہ ومتعنا اللہ بطول حیاتی، اور حافظ محمد شریف حفظہ اللہ ویرعاہ ومتعنا اللہ بطول حیاتی، اور دیگر تمام علماء، یہ ہم سب کے سر کے تاج ہیں۔ اللہ ان کو ایمان، صحت والی اور خوشی والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جو معاشرے کا اصل چہرہ ہے۔ اے اللہ ان سے کسب فیض کی بھی توفیق عطا فرما، ان جیسے اور بھی پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔